سب سے پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا جو اپنے بندے کا مردہ ضمیر جھنجھوڑ کر اس بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے فرماتا ہے، اے میرے بندے، کب تک تو میری نافرمانی میں ڈٹا رہے گا جبکہ میں نے تجھے رزق بھی دیا اور احسان بھی کیا؟ کیا میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے، کیا میں نے تجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ کیا تو نہیں جانتا جس نے میری اطاعت کی میں نے اس سے کیا معاملہ کیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کو کیسے پکڑا؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ سختیوں میں تو یاد کرتا ہے اور خوشیوں کے اوقات میں بھلا دیتا ہے۔ سختیوں میں تجھے میں رب یاد آتا ہوں اور جب خوشیوں کے اوقات آتے ہیں تو تو مجھے بھلا دیتا ہے۔ ہائے تیری بصیرت کی آنکھ کو خواہش نفسانی نے اندھا کر دیا، شکر گزاری کرنے والی تیری زبان کو شیطانی اور نفسانی خواہشات نے گنگا کر دیا۔ تو جوانوں، شکر کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے، جب بیٹے کی عمر 10 سال کی ہو جائے، وہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو بیٹے کو ہر کام میں ڈالنا، ہر ایک ہنر میں ڈالنا، مگر ان چند لوگوں کے حوالے کبھی بھی نہ کرنا۔ وہ لوگ جو انسان کی زندگی کو خطرے کے موڑ پر لا کھڑا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ لوگ تمہارے بچوں کو ایسے ایسے خطرناک کاموں کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں جہاں ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ایمان مومن کا حسن ہے، ایمان مومن کا زیور ہے۔ سونے کی انگوٹھی اور چاندی کے چھلے پہننے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا، لمبی لمبی داڑھی زلفوں پہ تیل لگانے سے انسان مومن نہیں ہو جاتا۔ یہ تو فقط مومن کی نشانیاں ہیں۔ چہرے پہ داڑھی سجانا یہ مومن کی نشانی ہے، زلفوں کو سنوارنا یہ مومن کی نشانی ہے، صاف ستھرا لباس پہننا یہ بھی مومن کی نشانی ہے، خوشبو لگانا، آنکھوں میں حیا کا ہونا، ہر وقت ضمیر کا زندہ رہنا، حلال کے لقمے سے اولاد کا پیٹ پالنا، یہ صرف مومن کی نشانیاں ہیں۔ آپ کی نظر میں میں مومن ہوں اور میری نظر میں آپ مومن ہیں، لیکن اصلی مومن تو وہ ہے، اصلی مومن تو وہ ہے جس کو میرے محمد کا رب کہے کہ تو مومن ہے۔ اصلی مومن وہ ہے۔ حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے میری سوکھی جھولی ہری فرمائی، میری سوکھی جھولی اولاد نرینہ سے ہری فرمائی ہے۔ الحمدللہ آج میرے بیٹے نے 5 سال کی عمر پوری کر لی، 5 سال کی عمر گزار لی ہے۔ مجھے بتائیں کہ میرے بیٹے کے لیے کون سا ہنر بہتر رہے گا، کون سا کام بہتر رہے گا، میں اپنے بیٹے کو کن لوگوں کے حوالے کروں؟ فرمایا، جب تمہارے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہو جائے، جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے، جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو ہر کام میں ڈالنا، ہر ایک ہنر میں ڈالنا، مگر 4 لوگوں کے حوالے اپنے بیٹے کو کبھی بھی نہ کرنا۔ اپنی اولاد کو 4 لوگوں کے حوالے کبھی بھی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 کفن فروش، کفن فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ کفن فروش لوگوں کے مرنے کی دعا کرتا ہے، لوگوں کے مرنے کی دعا کرتا ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد ہر وہ کام کرے جو اللہ کے غضب کا نشانہ بننے کا ذریعہ بنتا ہو۔ فرمایا، سب کچھ کرنا، اپنی اولاد کو کفن فروش کے حوالے مت کرنا، مت کرنا۔ کہتے ہیں کسی قبرستان کا ایک گورکن تھا، وہ لوگوں کے کفن چوری کیا کرتا تھا۔ کفن چوری کرتے کرتے اس کی داڑھی سفید ہو گئی، کفن چوری کرتے کرتے اس کی کمر جھک گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں، جیو مرد دلیرا۔ بدیاں کرتے کرتے، گناہوں پر گناہ کرتے کرتے، کفن چوری کرتے کرتے اس کی داڑھی سفید ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔
جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کر وصیت کی کہ بیٹا دیکھ، تیرے باپ نے ساری زندگی لوگوں کے کفن چوری کرتے گزاری، کفن چوری کرتے ساری زندگی گزر گئی، بیٹے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی ایسا کام ضرور کرنا کہ لوگ تیرے باپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، میرے مر جانے کے بعد اپنی زندگی میں کوئی ایسا اچھا کام ضرور کرنا کہ لوگ تیرے باپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ یہ وصیت کرتا ہوا باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اب بیٹے نے باپ کی نصیحت پر کچھ اس طرح عمل کیا کہ کفن چوری کرنا شروع کر دیا، باپ والا کام شروع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مردوں کی بے حرمتی بھی کرنے لگا، کفن چوری کے ساتھ ساتھ مردوں کی بے حرمتی بھی کرنے لگا۔ لوگ اس سے تنگ آ گئے، تنگ آ کر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تجھ سے اچھا تو تیرا باپ تھا، کم از کم کفن ہی چوری کرتا تھا، مردوں کی بے حرمتی تو نہیں کرتا تھا، تجھ سے اچھا تو تیرا باپ تھا، کم از کم وہ مردوں کے کفن تو چوری کرتا تھا لیکن مردوں کی بے حرمتی تو نہیں کرتا تھا۔ تو اس طرح اس نے اپنے باپ کو اچھے الفاظ میں یاد کروایا۔ کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارا نام اس طرح کا روشن کرے کہ قبر کے اندر بھی تمہارا سر شرم سے جھکا رہے؟ کفن کی بات آئی، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت سا فرمان یاد آ گیا۔ فرمایا میری امت میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، بہت قیمتی لباس پہن کر بازاروں میں اکڑ اکڑ کر تو چلیں گے، لیکن اس بات کو بھول جائیں گے کہ اسی بازار میں ان کے لیے کفن بھی موجود ہے۔ تو فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو کفن فروش کے حوالے مت کرنا، دوسرا قصاب کے حوالے بھی مت کرنا، کیونکہ قصاب کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ خدا را اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کے حوالے مت کرو جن کے دل پتھر بن چکے ہیں، جن کے اندر رحم نام کی، ترس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے لوگ کسی کو دکھ دینے میں، کسی کی زندگی برباد کرنے میں، کسی کا دل دکھانے اور کسی کا سینہ چیر دینے میں دیر نہیں کرتے، کیونکہ چھرا کھونپ کھونپ کر یہ گوشت کاٹنے کے عادی بن چکے ہوتے ہیں، یہ دل توڑنے کے عادی بن چکے ہوتے ہیں، گوشت کاٹ کاٹ کر، چھرا پھیر پھیر کر یہ کسی کے سینے پر وار کرنے کے عادی بن چکے ہوتے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار ضرور کریں۔ یاد رکھنا اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی گر گیا، ایک آنسو بھی نکل آیا تو تم روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے، اور وہ قرض پیسے مال دولت سے نہیں چکا سکو گے، بلکہ اس قرض کو چکانے کے لیے تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جوانوں، آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے کسی کا دل دکھانا، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا ہو، وہ دل کسی عزیز کا ہو یا دشمن کا ہو، کسی کے ساتھ محبت کر کے، اس کے ساتھ جینے مرنے کے دعوے کر کے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دینا، تن تنہا اکیلا چھوڑ دینا، اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے تمہاری محبت ہی بہتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ نا انصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کے خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ یاد رکھنا مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول ہی لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کی زندگی جہنم بنا کر سردوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ کچھ لوگ کھانے کی اتنے شوقین ہوتے ہیں
کہ دوسروں کی خوشیاں تک بھی کھا جاتے ہیں۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں مت کرو، اتنے گناہ مت کرو کہ پنسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ کرنے سے پہلے زندگی ختم ہو جائے۔ تو فرمایا اپنی اولاد کو کسی کے سینے پر وار کرنے کے حوالے مت کرنا، پتھر دل لوگوں کے حوالے مت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری اولاد کے اندر سے رحم نام کی چیز نکال کر اللہ کی رحمت کے حقدار بننے سے روک دیں، کیونکہ رحم کرنے والوں پر ہی تو رحم کیا جاتا ہے نا، ترس کھانے والوں پر ترس کھایا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی بات نہیں، کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا، کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو بے عزت بھی نہ کرنا، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں مت ملانا۔ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ تو فرمایا نمبر 3، اپنی اولاد کو سنار کے حوالے بھی مت کرنا، کیونکہ وہ سونے کی آڑ میں آ کر دھوکہ دینے سے پرہیز نہیں کرتا۔ آج لوگ ایک دوسرے کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں جیسے یہ کوئی نیکی والا کام ہو، نیکی کا کام سمجھ کے ثواب کی خاطر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ انہی دھوکے باز اور مکار لوگوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو دھوکہ دے، جو کسی کو فریب میں ڈالے، وہ ہم سے نہیں ہے۔ یاد رہے مومن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی کو دھوکہ دینا یہ جھوٹے انسان کا شیوا ہے، مومن کا شیوا نہیں ہے۔ جو باتوں باتوں پر جھوٹ بولتا ہے وہی دھوکہ دینے کو نیکی سمجھتا ہے، ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ جھوٹے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔ جھوٹے انسان کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس کے سچ پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ تو فرمایا دھوکے باز انسان کے حوالے بھی اپنی اولاد کو مت کرنا۔ فرمایا نمبر 4، کبھی بھی اپنی اولاد کو گندم فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ گندم فروش ذخیرہ اندوزی کرنے میں دیر نہیں کرتا، اور سنو خدا کے نزدیک ذخیرہ اندوز بن کر حاضر ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے چور بن کر حاضر ہوا جائے۔ قیامت کے دن اللہ چاہے تو چور کو تو معاف کر دے گا، مگر ذخیرہ اندوز کو معاف نہیں کرے گا۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، اپنی اولاد کو ان 4 لوگوں کے حوالے مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا، اجڑ جائے گا۔